ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 221 ختم ہو چکی ہے اور 222 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ، یہ لفظ چونکہ بار بار آیا ہے، اس کا ترجمہ تو واضح ہو چکا ہے پوری طرح، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن، بارے میں، المحیض، حیض، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ خواتین کو ماہانہ بنیادوں پر آنے والا ایک مخصوص عمل۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت آسمانی تعلیم کی بنیاد پر، قرآن کریم کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر احکام نازل فرما رہے تھے۔ اس سے معاشرے کے اندر جو فضول قسم کے توہمات، غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھیں، ان کا ازالہ ہوتا جا رہا تھا۔ صحیح، واضح، ٹھوس حکم لوگوں کے پاس پہنچنا شروع ہو رہا تھا، تو صحابہ کرام پھر ہر طرح کے سوالات پوچھنے لگے کہ کہیں ہم کسی غلطی میں مبتلا نہ ہوں، یا محض شرم کی بنا پر ہم کہیں کسی گناہ کے مرتکب نہ ہو رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے کھول کر احکام بیان فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا، وہ، اذا، ایک گندگی ہے، ہوا اذا، وہ ایک گندگی ہے، نجاست ہے، فاعتزلوا، پس تم الگ رہو، فاعتزلوا، پس تم الگ رہو، النساء، عورتوں سے، بیویوں سے، فی المحیض، حیض میں، ان ایام میں، مخصوص ایام میں تم اپنی بیویوں سے الگ رہو، دور رہو ان سے۔ ولا، اور نہ، تقربو، مقاربت کرو ان سے، قرب اختیار کرو ان کا، قریب جاؤ ان کے۔ ولا تقربوہن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ، جب تک کہ، یطہرن، وہ پاک نہ ہو جائیں۔ ولا تقربوہن حتیٰ یطہرن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا، بس جب، تطہرن، وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، تطہرن، اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوا، تو تم آ سکتے ہو، ہن، ان کے پاس، فَآتُوهُنَّ، فَأْتُوهُنَّ، تو تم آ سکتے ہو ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امارا، حکم فرمایا ہے، کم، تمہیں، اللہ تعالیٰ نے، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم فرمایا ہے۔ اسلام قرآن پاک کی تعلیمات سے قبل
لوگوں کے اندر اس حوالے سے دو طرح کے رویے پائے جاتے تھے، اور یہ دونوں رویے افراط و تفرید پر مبنی تھے۔ ایک رویہ تو یہ تھا کہ عورت کو مکمل طور پر اس دورانیے میں، ان ایام میں ناپاک نجس سمجھتے ہوئے اس کو الگ کر دیا جاتا تھا، بالکل الگ۔ وہ عورت نہ کسی برتن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ کسی کپڑے کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ کہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، نہ کہیں خامند اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ ایک رویہ یہ تھا، اس کا کھانا پینا، برتن، سب کچھ الگ، ایک قسم کا اس کو اچھوت بنا دیا جاتا تھا۔ ایک رویہ یہ تھا۔ دوسرا رویہ اس کے بالکل برعکس تھا کہ کوئی کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں ہے، جیسے عام ایام تھے ان ایام میں بھی عورت کے ساتھ ویسا ہی ہر طرح کا معاملہ۔ اب قرآن کریم نے آ کر اعتدال کا راستہ لوگوں کو بتایا۔ وہ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ان ایام میں عورت عبادات نہیں کر سکتی کہ اس کا وجود ناپاک ہے۔ کون سی عبادات؟ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ یہ تین چیزیں تو ممنوع ہیں، اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے، احتیاط کا تقاضا کہ وہ ذکر و اذکار اگر نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن باقی ذکر و اذکار بہرحال کیے جا سکتے ہیں، لیکن نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ تین چیزیں، قرآن پاک کی تلاوت اور نماز اور روزہ اور مسجد میں آنا، یہ ممنوع ہے عورت کے لیے، یہ تو ناجائز ہیں اور یہ حرام ہے۔ بعد میں نماز معاف ہے، البتہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا وہ عورت کرے گی۔ یہ تو ہوا معاملہ اس کے عبادات کا۔ جہاں تک میاں بیوی کے تعلق کی بات ہے تو اللہ تعالی نے صرف اور صرف جو جسمانی تعلق ہے ان ایام میں اس کو منع فرما دیا، جو مخصوص تعلق ہے اس کو منع فرما دیا۔ باقی میاں بیوی کا آپس میں بیٹھنا، بات چیت کرنا، چلے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، یعنی کہ مخصوص تعلق کے سوا باقی میاں بیوی باہمی بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، عورت پکا بھی سکتی ہے، کھا بھی سکتی ہے، کھلا بھی سکتی ہے، عورت کپڑے بھی دھو سکتی ہے، گھر بار کی صفائی بھی کر سکتی ہے، محافل میں جیسے کہیں شادی نکاح آنا جانا، یہ سب کچھ عورت کے لیے جائز ہے، عورت کر سکتی ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ممانعت ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، روزہ، نماز، مسجد میں جانا اور میاں بیوی کا باہمی تعلق، یہ ممنوع ہے۔ باقی عورت سوشلی جو ہے، سوشل طور پر، بالکل معاشرتی طور پر، ہر اعتبار سے وہ سارے کام انجام دے سکتی ہے، وہ سارے کام عورت انجام دے سکتی ہے۔ تو اسلام نے ایک بڑا معتدل سا راستہ بتا دیا کہ جس میں وہ عورت اسی معاشرے کا حصہ رہتی ہے، البتہ صرف کچھ چند چیزوں کی ممانعت ہے جس سے رکنا پڑتا ہے اس کو۔ اب ہم آیت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز مفہوم پوری طرح واضح ہو جائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا اذا، وہ گندگی ہے، فاعتزلوا، سو تم دور رہو، الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کی حالت میں۔ دور رہنے سے مراد صرف مخصوص تعلق سے کنارہ کشی کرنا۔ ولا تقربوہن، اور اے خامندو تم ان سے مقاربت نہ کرو، مقاربت وہی فزیکل ریلیشن، حتیٰ، جب تک کہ یطہرن، وہ پاک نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا، پھر جب تطہرن، وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس آ سکتے ہو۔ اب یہاں پر بھی آ سکنے سے مراد وہی مخصوص تعلق ہے، باقی عام آنا جانا نہیں ہے، بیٹھنا، بات چیت کرنا نہیں، وہ تو ہر حالت میں جائز ہے۔
فأتوہن تم ان کے پاس آ سکتے ہو من حیث جہاں سے امرا حکم فرمایا ہے کم تمہیں اللہ تعالیٰ نے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم کہاں سے فرمایا ہے؟ وہ جو ایک فطری طریقہ ہے اسی کا. ان اللہ انا بے شک اللہ تعالی یحب پسند فرماتے ہیں التوابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور پسند فرماتے ہیں المتطہرین پاک صاف رہنے والوں کو. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. توبہ سے مراد کیا ہے؟ یقیناً اس سے قبل تم سے اس دوران کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ سے معافی مانگو، اللہ پاک تمہیں معاف فرما دیں گے، کیونکہ اس حالت میں عورت سے قربت اختیار کرنا وہ حرام کے درجے میں آتا ہے، وہ گناہ کبیرہ اور حرام کے درجے میں آتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہیں کسی سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگو. ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اور ان ایام میں عورت کے ساتھ اس تعلق سے اجتناب کرنا یہ صفائی و ستھرائی ہے، تو اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. نساء عورتیں، کم تمہاری، نساؤکم تمہاری عورتیں، حرثن بمنزلہ کھیتی کے ہیں، لکم تمہارے لیے. نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں. جس طرح جو کھیتی ہوتی ہے، زمین، کھیتی، کھیت، اس سے پیداوار مقصود ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کا ایک بڑا مقصد اولاد کا حصول ہوتا ہے، نسل انسانی کی بقا، نسل انسانی کی بقا، اولاد کا حصول، تاکہ انسانی نسل چلے آگے. نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں. فأتو تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتیوں کے پاس، انا جیسے بھی، شئتم تم چاہو، انا شئتم جیسے بھی تم چاہو. فأتوا حرثکم انا شئتم تم اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جیسے بھی تم چاہو. یعنی اس کے لیے کوئی مخصوص پوزیشن یا مخصوص کیفیت وہ کوئی اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہے. یہود نے اس حوالے سے کچھ دو پوزیشنز ایسی تھیں جن کے بارے میں وہ کہتے تھے یہ حرام ہیں اور ناجائز ہیں. پوزیشنز کی میں بات کر رہا ہوں، پوائنٹ کی بات نہیں کر رہا. پوزیشن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ ایک دو پوزیشن ایسی ہیں کہ وہ اگر وہ کی جائیں تو اس سے گناہ بھی ہوتا ہے، صحت پہ اثر پڑتا ہے، بچے آگے سے وہ اندھے پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کے کچھ توہمات تھے. اللہ پاک نے اس کو دور فرما دیا. فاتوا حرثکم انا شئتم تم جیسے چاہو اپنی کھیتی کے پاس آ سکتے ہو. کھیتی کا لفظ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کون سا پوائنٹ. فاتوا حرثکم تم آؤ اپنی کھیتی کے پاس، جہاں سے کھیتی، جہاں سے پیداوار ممکن ہے، متوقع ہے. انا شئتم جیسے تم چاہو. وقدموا اور آگے بھیجو اعمال، وقدموا اور اعمال آگے بھیجو، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے. وقدموا لانفسکم اور اپنی جانوں کے لیے اعمال آگے بھیجو. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو تمہیں رشتہ دیا ہے، اس رشتے کو بھی اور اس تعلق کو بھی تم اپنے لیے نیکی کا ذریعہ بناؤ، تم اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بناؤ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، کہ تمہارا اپنی ازواج، اپنی بیویوں کے پاس جانا اور اپنی خواہش پوری کرنا وہ بھی نیکی ہے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، آیاتی احدنا شہوتہ ولہ فیہا اجر. اللہ کے نبی، ایک بندہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس میں بھی اجر ہے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اسی خواہش کو غلط طریقے سے پوری کرے تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے ہوگا. تو آپ نے فرمایا جب اسی خواہش کو جائز طریقے پر پورا کر رہا ہے تو اللہ اس پر ثواب بھی عطا فرمائیں گے. وقدموا لانفسکم، مقصد یعنی مقصد صرف محض اپنی خواہش کا پورا کرنا نہ ہو، بلکہ مقصد کیا ہو؟ آگے اولاد کا پیدا ہونا. مقصد کیا ہو؟ انسان کا اپنی ضروریات کو جائز طریقے پر پورا کرنا. مقصد کیا ہو؟ نسل انسانی کا بڑھنا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ اللہ پاک کا. دیکھیں ہم آج پڑھ رہے ہیں اپنی بیویوں کے پاس آؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان اپنی خواہشات کو اس طرح پورا کرے جائز طریقے پر. اور جب یہ نیکی کی نیت سے جائز طریقے پر کرے گا تو یہ عبادت ہے اس کے لیے، نیکی ہے اس کے لیے، اجر ہے اس کے لیے، ثواب ہے اس کے لیے. وقدموا لانفسکم، اور نیک اعمال آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم، کہ بے شک تم، ملاقوہ، اس اللہ سے جا ملنے والے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اس اللہ سے ڈرنے والے ہو. وبشر، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے، المؤمنین، ایمان والوں کو. اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے گا، اللہ پاک کے ہاں اس کے لیے جنت ہے. اللہ پاک کے ہاں اس کے لیے بڑی نعمتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں. آپ یہ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو. بس یہاں